ایران جنگ کو تقریباً 2 ہفتے ہو گئے ہیں، لیکن امریکی صدر ٹرمپ اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکامی کے باوجود اپنی فتح کا اعلان کرتے ہوئے کنفیوز بیانات کا سہارا لے رہے ہیں اور مارکیٹس کو بھی کنفیوز کر رہے ہیں، اور اس جنگ کی قیمت خلیجی ممالک ادا کر رہے ہیں۔ اور ان غیر معمولی حالات میں نئے ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا سپریم لیڈر بننے کے 5 دن بعد پہلا بیان سامنے آ گیا ہے۔ کل سے یہ خبریں چل رہی تھیں کہ مجتبیٰ خامنائی زخمی ہیں، وہ امریکہ اور اسرائیل کے تہران کے کمپاؤنڈ پر ہونے والے پہلے حملے میں ہی زخمی ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے شاید وہ منظر عام پر آنے سے گریز کر رہے ہیں۔ آج بھی نہ ان کی ویڈیو سامنے آئی اور نہ ہی آڈیو سامنے آئی، لیکن آج بالآخر ان کا تحریری پیغام پڑھ کر سنایا گیا، جس میں مجتبیٰ خامنائی نے ایرانی شہداء کے خون کا بدلہ لینے اور اسٹریٹ آف ہرمز کو بند رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سرکاری ٹی وی پر نشر ہونے والے پیغام کے آغاز میں مجتبیٰ خامنائی نے کہا کہ مجھے بھی مجلس خبرگان رہبری کے ووٹ کے نتیجے کے بارے میں آپ ہی کی طرح ایران کے میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا۔ میرے لیے اس مقام کو سنبھالنا ایک مشکل ذمہ داری ہے، کیونکہ اس مقام پر 2 عظیم رہنما آیت اللہ خمینی اور شہید آیت اللہ خامنائی جیسی شخصیات بیٹھی تھی۔ مجھے آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد ان کو دیکھنے کا موقع ملا۔ میں نے جو دیکھا وہ استقامت کا ایک پہاڑ تھا، اور مجھے بتایا گیا کہ ان کے صحت مند ہاتھ کی مٹھی بند تھی۔ مجتبیٰ خامنائی نے آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے حوالے سے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہمیشہ اس انجام کے مشتاق تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آخرکار آپ کو یہ نعمت اس وقت عطا کی کہ جب آپ ماہ رمضان کی 10ویں صبح کو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ مجتبیٰ خامنائی نے ایران کی افواج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی عوام چاہتے ہیں کہ مؤثر اور دشمن کو پچتا دینے والا دفاع جاری رہے۔ اسی طرح اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر کے دشمن پر دباؤ ڈالنے کا ذریعہ بھی یقیناً استعمال ہوتے رہنا چاہیے۔ مجتبیٰ خامنائی نے شہداء کے لواحقین کے ساتھ اپنی گہری ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میرے والد کے علاوہ میری اہلیہ، میری بہن، اس کا کم سن بچہ اور میری دوسری بہن کے شوہر، یہ سب شہداء کے قافلے میں شامل ہو گئے ہیں۔ میں سب کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم شہداء کے خون کا بدلہ لینے سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ہم جس بدلے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ صرف انقلاب کے عظیم رہنما کی شہادت تک محدود نہیں ہے، بلکہ قوم کا ہر فرد جو دشمن کے ہاتھوں شہید ہوتا ہے اس کا انتقام ضرور لیا جائے گا۔ یقیناً اب تک اس انتقام کا ایک محدود حصہ واضح ہو چکا ہے، لیکن جب تک اس کی مکمل حد حاصل نہیں ہو جاتی یہ فائل باقی تمام فائلوں کے اوپر رہے گی، اور ہمارے بچوں اور شیرخواروں کے خون کے بارے میں خاص طرح کی حساسیت برقرار رہے گی۔ لہٰذا وہ جرم جو دشمن نے جان بوجھ کر میناب کے طیبہ اسکول اور اس جیسے چند دیگر واقعات میں کیا ہے ہمارے لیے خاص اہمیت رکھتے ہیں۔